औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब देखने सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम हो। तो गाइस आज की वीडियो करते हैं शुरू। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हदीस नबवी है कि जिसने कोई नेकी की बात या नेकी का अमल देखा सुना हो और उसको आगे भेजा, यानी कि दूसरे लोगों तक पहुंचाया या उससे पसंद किया, तो उसका दिन माशर के दिन बहुत बड़ा अजर होगा। अल्लाह ताला इस बंदे को आला मकाम अता फरमाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू, आज की वीडियो करते हैं शुरू। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर अपने दोस्तों के साथ कश्ती में बैठकर समुंदर के रास्ते कहीं जा रहे थे कि समुंदर में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया और समुंदर की तेज़ लहरों ने उनकी कश्ती को एक साहिल की तरफ धकेल दिया। जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि साए में बैठा एक बंदा बुत की पूजा कर रहा है। वो बंदा बुत पुरस्तिश था। उसके पास गए और बोले, क्या कर रहे हो? उसने बोला, आप देख रहे हैं कि मैं एक बुत की पूजा कर रहा हूँ। आपने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि बुत की पूजा तो नहीं करनी चाहिए। उसने बोला, फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? बोला, एक खुदा है, उसकी इबादत करनी चाहिए। बोलता है, वो खुदा किधर है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, वो अर्श पे वाक़या है, अर्श पे रहता है, पूरी दुनिया को देखता है, हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ को बनाने वाला, पैदा करने वाला मेरा खुदा है जो एक है। ये जिस बुत की तुम पूजा कर रहे हो, इसे तुमने खुद बनाया है। मेरे खुदा को किसी ने खुद नहीं बनाया। मेरा खुदा हमेशा से था, हमेशा रहेगा। बोला, आपको वो किसने बताया कि वह ऐसा खुदा है? आपने उसको देखा है? बोले, नहीं, हमने नहीं देखा उनको, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। बोला, वो कौन थे? बोला, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने नबी बना के दुनिया को बताने के लिए भेजा कि जाओ मेरे बारे में बताओ दुनिया को, और दुनिया को बताओ कि किसकी इबादत करनी है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, तुम्हारा दुनिया पे आने का मकसद क्या है। तो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि दुनिया में रहना कैसे है, इबादत किसकी करनी है, मांगना किससे है, नमाज किसकी पढ़नी है, कितनी नमाज़ें पढ़नी है, ज़िंदगी का तरीका सलीका क्या है, सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। उस बुत को पूजने वाले ने पूछा कि किधर है तुम्हारा वो नबी? तो आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि वो तो अपना काम पूरा करके इस दुनिया से चले गए। मेरे मौला ने उनको, जब उनकी ड्यूटी काम ख़त्म हो गया तो उनको अपने पास बुला लिया हमेशा के लिए। तो बोला कि इस बात का क्या सबूत तुम्हारे पास छोड़ गए कि तुम आगे किसी बंदे को समझाओ तो उनको क्या बताओगे, क्या सबूत दोगे? तो आपने फरमाया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह ताला ने कलाम किया, जो दुनिया में रहन सहन का तरीका बताया, जो इबादत का तरीका बताया, वो एक किताब में महफूज करके हमारे लिए छोड़ गए, जिस किताब का नाम है कुरान पाक।
تو بت کی پوجا کرنے والا بولا کہ مجھے سناؤ وہ کتاب کدھر ہے، کچھ پڑھ کے سناؤ اس کا حصہ۔ آپ کے پاس قرآن پاک تھا، آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کے اسے سنائی۔ وہ بندہ زارو قطار رونے لگا، جتنی دیر سورت آپ پڑھتے رہے وہ بندہ روتا رہا اور تھر تھر کانپتا رہا۔ جب سورت ختم ہوئی تو وہ بندہ بولا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو اس کلام کا مالک ہے، جس نے یہ کلام کی، اس نے بالکل سچ کہا، سب کچھ اسی کی عبادت کرو، اس کو کبھی دھوکہ نہ دو، اس کے ہر بات مانو۔ چلو مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو کہ میں کچھ دین کی باتیں سیکھوں، مجھے تو یہاں کسی نے سکھایا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ بندہ کشتی میں بیٹھ گیا، آپ کے ساتھ آ گیا، آپ کے جزیرے پر آ گیا۔ جب آپ کے جزیرے پہ آیا تو جتنے مسلمان آپ کے ساتھی تھے، آپ سب نے مشورہ کیا کہ بھائی کچھ چندہ اکٹھا کرو، اور یہ جو بندہ نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہا ہے، اس کو کچھ دو تاکہ یہ اپنی زندگی کا سلسلہ آگے بڑھا سکے۔ جب چند دینار اکٹھے کیے گئے، جمع کیے گئے، تو اس کو دیے، پیش کیے اس کی خدمت میں، یہ لو بھائی اپنی زندگی کا نیا آغاز کرو، اس سے کوئی اپنا ضرورت کا سامان خریدو اور اپنی زندگی بسر کرو۔ اس نے بولا واہ سبحان اللہ، اے عبداللہ بن عمر، خود ہی مجھے اس کی وحدانیت کا اور دینے والے کا بتا کے، اور خود ہی مجھے میری مدد کر رہے ہو۔ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنگل میں بھی مجھ کو، میں بت کی پوجا کرتا رہا، وہ مجھے ادھر بھی رزق عطا کرتا رہا، سب کچھ دیتا رہا، حالانکہ میں بت کی پوجا کرتا تھا۔ آگے بھی میرا اللہ ہی میرا وارث ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میرے نبی ہی میرے لیے کافی ہے۔ مجھے سارا علم پڑھا کے اور خود ہی میری مدد کرنے چل پڑے، میری مدد میرا سونا رب کرے گا۔ اس کا تقوی بڑا مضبوط تھا اللہ کے اوپر۔ وہ بندہ اپنی رہائش گاہ کی طرف چلا گیا، جدھر اس کو رہائش گاہ دی گئی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ٹائم گزر گیا، وہ بندہ بہت بیمار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا کہ وہ بندہ بڑا سخت بیمار ہے، آخری سانسیں گر رہا ہے۔ جب اس کی تیمارداری کے لیے گئے تو دیکھا کہ بندہ تو بہت ہی کمزور ہو چکا ہے، ناتواں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا حال چال ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ بولا آپ نے میری خدمت جو کرنی تھی وہ کر دی، آپ نے جو مجھے راستہ دکھا دیا، میری لو جہاں لگا دی، سبحان اللہ، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ آپ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا، مجھے مرنے کے قابل کر دیا، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ جب سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی پیارا باغیچہ ہے، جس میں رنگا رنگ کے پھول کھلے ہیں، بڑے بڑے پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور پانی کے صاف پانی کے میٹھے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، ہوائیں بڑی پیاری میٹھی میٹھی چل رہی ہیں۔ وہاں پہ ایک بستر لگا ہے بہت ہی پیارا، اس کے اوپر ایک شہزادی بیٹھی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی کہ دنیا میں آپ نے نہ دیکھی ہوگی۔ وہ بول رہی ہے بھیج دو اس کو میرے پاس، جلدی بھیج دو، جلدی بھیج دو اس بندے کو میرے پاس۔ جب آنکھ
کھلی آپ کی تو وہاں پہ اس بیٹھے ہیں اس کے گھر، تیمارداری کے لیے آئے ہیں اس بندے کے جو بت پرست تھا پہلے۔ پریشان ہو گئے مجھے خواب کیسے آئی ہے مجھے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے اس بندے کی، جب اس کو کفن دفن کر دیا سب کچھ تو گھر آ کے آرام کیا، سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ اس شہزادی کے پاس بیڈ کے اوپر پلنگ کے اوپر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میرے مولا سے جو پیار کرے گا، میرے اللہ سے جو پیار کرے گا، میرے اللہ کے دین سے جو پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ دن معاشر کے اس بندے کے ساتھ پیار کرے گا، اس کو ہر آزائش ملے گی، ادھر جا کے پتہ چلے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ دنیا کا مال ادھر ہی رہ جائے گا، یہ ہمارے محل منارے، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیسے بنائے ہیں، کس طرح بنائے ہیں، حلال کی کمائی سے بنائے تھے یا حرام کی کمائی سے بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو خوش و خرم رکھے، سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے، سب کی لگن اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے دین پر چلائے۔ آمین۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ اللہ حافظ۔